دوسرا عمل جو ہم نے اپنانا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ استغفار کریں. کیا کریں؟ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا استغفر اللہ، تم اللہ تبارک و تعالی سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو. روزانہ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اے میرے رب میں تیری بخشش طلب کرتا ہوں، تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما. ابھی جو استغفار ہے یعنی کم از کم یہ کوشش کریں کہ روزانہ صبح 100 بار استغفار پڑھیں اور روزانہ شام کو 100 بار استغفار پڑھیں. اب یہ استغفار کی برکت یہ ہے کہ جب آپ کثرت سے استغفار پڑھتے ہیں تو اس استغفار کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری ذات پر رحمت کو نازل فرماتا ہے. تو جس طرح تلاوت قرآن سے نزول رحمت ہوتا ہے، اسی طرح استغفار سے بھی نزول رحمت ہوتا ہے اور قلب کو اطمینان اور سکینہ حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے استغفار کا معنی ہوتا ہے بخشش طلب کرنا. کس سے بخشش طلب کرنا؟ کس چیز کی بخشش؟ گناہ ہو گیا تو مولا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف فرما، میرے گناہوں کو بخش دے. تو جب استغفار پڑھا جا رہا ہو تو دل بھی نادم ہو. دل بھی کیا ہو؟ اپنے گناہوں کو یاد کریں. جن گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں ان گناہوں کو یاد کریں کہ مولا میں نے اتنے گناہ کیے، اس کے باوجود تو نے میری پردہ پوشی فرمائی ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف فرما. تو گناہوں کو یاد رکھتے ہوئے ندامت کے ساتھ جب آپ استغفار کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے دلوں پر رحمت کو نازل فرمائے گا. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہماری زبان استغفار پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن ہمارے دل حاضر. وہ حضرت غالباً رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا. آپ فرماتی ہیں کہ استغفارنا یحتاج الی الاستغفار. وہ فرماتی ہیں کہ ہم جو استغفار کرتے ہیں، حضرت رابعہ بصری کہہ رہی ہیں کہ ہم جو استغفار کرتے ہیں وہ استغفار بھی محتاج استغفار ہے. یعنی ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں، دل حاضر نہیں ہے، تو ہمارا جو استغفار ہے اس کو بھی استغفار کی ضرورت ہے، وہ بھی استغفار کا محتاج ہے. تو جب حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا یہ فرما رہی ہیں کہ ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے، تو آپ سوچیے کہ جو میرا اور آپ کا استغفار ہے، پہلے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر پڑھ بھی لیں تو اس میں ہمارا دل اگر گناہوں کی طرف مائل ہے اور توجہ نہیں ہے تو اس کے کما حقہ فوائد حاصل نہیں. تو دوسری چیز جو ہم سب نے اپنانی ہے باطن کی کے تزکیہ کے لیے، وہ ہے تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ کیا پڑھنا؟ بولیے اونچی آواز سے. تو آپ سب یہ ارادہ کریں کہ میں نے صبح بھی 100 بار استغفار پڑھنا ہے اور شام میں بھی انشاءاللہ الجلیل 100 بار استغفار پڑھنا ہے. تیسری چیز جو باطنی اعمال میں سے ہے اور روح کو تجلیہ دیتی ہے اور روح کی غذا ہے اور جس کی وجہ سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنا. کس کی کثرت کرنا؟ یعنی درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اہل اللہ فرماتے ہیں، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی کو آگ پر ڈالا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آگ بجھ جاتی ہے. فرمایا ٹھنڈا پانی جب آگ پر ڈالا جائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنی تیزی سے ٹھنڈا نہیں کرتا جتنی تیزی سے درود پڑھنا انسان کے دل کی ظلمت کو ختم کر دیتا. ٹھنڈے پانی سے آگ اتنی جلدی سرد نہیں ہوتی جتنی جلدی درود پڑھنے کی وجہ سے انسان کے دل سے تاریکی ختم ہو جاتی ہے. تو آج ہمارے دلوں میں تاریکی ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے، سختی ہے. اب اس سختی کو دور کرنا ہے اور رحمت کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں نبی کریم پر درود پاک پڑھنا. جو ایک بار درود پڑھتا ہے، چونکہ دیکھیں سکینہ قلب کا تعلق جو ہے وہ رحمت کے ساتھ ہے، اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے.
اب جس شخص پر 10 رحمتیں ایک بار درود پاک پڑھنے پر نازل ہو رہی ہیں اور وہ پورا دن درود پاک پڑھ رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہے درود پڑھ رہا ہے، چل رہا ہے درود پڑھ رہا ہے، گاڑی میں ہے درود پڑھ رہا ہے، تو اب آپ سوچئے کہ اس درود کی وجہ سے اللہ کی کتنی رحمتیں اس کی ذات پر اتر رہی ہیں، تو پھر اس کی ذات جو ہے وہ اطمینان اور راحت کو پالے گی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کتنا درود پڑھوں، میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہو اتنا پڑھو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پر ایک حصہ یعنی اپنے کل وقت کا ایک حصہ جو ہے وہ درود پاک پڑھ لیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہو، فَإِن زِدْتَ، انہوں نے ایک حصے کا کہا، نبی کریم نے فرمایا فَإِن زِدْتَ، اگر تو اس سے زیادہ پڑھ یعنی ایک حصے سے زیادہ وقت پڑھ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تو وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی ذات پر نصف حصہ یعنی اپنے کل وقت کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے آدھا حصہ جو ہے وہ آپ پر درود پاک پڑھ لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جو تم چاہو، لیکن فرمایا فَإِن زِدْتَ، اگر تم اس سے بھی زیادہ پڑھو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، وہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں 2/3 حصہ جو ہے وہ آپ پر درود پاک پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جو تم چاہو، لیکن فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، ابھی بھی ایک حصہ باقی ہے، اگر تم اس سے زیادہ درود پاک پڑھو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، وہ تمہارے حق میں اور زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر تو سارا وقت ہی میں آپ پر درود پڑھوں گا۔ اب جب یہ بات عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفا ہمکا ویغفر لکا ذنبکا، اے ابی اگر یہ بات ہے کہ تم سارا وقت مجھ پر درود پڑھو گے تو پھر تمہارے لیے بشارت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے غم کو دور فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہے کہ اذن یکفیک اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا اور آخرت میں نجات عطا فرما دے گا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ آپ سارا وقت درود پڑھا کرتے تھے، تو ہم کم از کم صبح و شام کچھ وقت نکال کر درود پڑھ لیا۔ تو درود پڑھنے کی وجہ سے بھی باطن کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔